یہ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن ہے۔ میدان کربلا میں ایک طرف 22,000 سے زائد یزیدی لشکر، ان کا سپہ سالار ایک سعید باپ کا شقی بیٹا، عظیم صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بدبخت اور ملعون بیٹا عمر بن سعد، اور دوسری طرف نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ زہرا رضی اللہ عنہا، عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہم السلام اور جانثاروں کا لشکر۔ آج کربلا کی زمین کانپ رہی ہے اور امام صبر و رضا کا پیکر بن کر فوج یزید کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مگر ان ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف ایک خوش نصیب خطبہ حسینی کے بعد لشکر یزید کو چھوڑ کر امام عالی مقام علیہ السلام کے قدموں میں آ گرا، جس کا نام حر بن یزید ریاحی التمیمی تھا۔ میدان کربلا میں جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ ابن سعد دیکھ رہا تھا کہ امام عالی مقام علیہ السلام اور آپ کے بعض ساتھی باری باری یزیدی لشکر کے سامنے آ کر ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح جناب حر جو کہ ایک دستے کے سالار تھے، وہ بھی یزیدی لشکر سے نکل کر امام عالی مقام علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل ہو کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس نے جنگ میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں مزید لوگ بھی امام علیہ السلام کی عظمت اور فضائل سے متاثر ہو کر ساتھ نہ چھوڑ جائیں۔ اس نے اپنے غلام دید سے کہا کہ اپنے جھنڈے کو میرے نزدیک لاؤ۔ اس نے جب جھنڈا نزدیک کیا تو عمر بن سعد نے اپنی آستین چڑھائی، کمان میں تیر جوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرف پھینکا، اور پھر اپنی فوج سے باواز بلند کہا، تم سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی چلایا ہے۔ ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلانا گویا اعلان جنگ اور جنگ کی ابتدا کرنا تھا۔ ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلا کر اعلان کرنے سے اس کے سپاہیوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور انہوں نے بھی تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس طرح گویا جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پھر عربوں کے رواج کے مطابق دونوں طرف سے جنگجو ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اب جنگ باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ میدان کربلا کا خونی منظر ہے۔ یزید ابن معاویہ کی فوج سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی ڈھالیں بن کر آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ قوم اشک سے ابن زیاد کے 2 غلام یسار اور سالم میدان میں آتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی طرف سے عبداللہ بن عمیر نکلے۔ ابن زیاد کے 2 غلاموں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو، واپس جاؤ اور ہمارے مقابلے میں زہیر بن قین یا حبیب بن مظاہر کو بھیجو۔ جناب عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے۔ غصے سے یسار کو مخاطب کیا، او بدکار عورت کے بیٹے، تم مجھے نہیں جانتے؟ تو مجھ سے لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہے؟ میں حسین علیہ السلام کا سپاہی عبداللہ بن عمیر ہوں، پہلے مجھ سے لڑ لو، پھر بڑے بڑے بہادروں کو بھی بلا لینا۔ یہ کہا اور تلوار چلا دی۔ تلوار بجلی کی طرح چمکی اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ سالم نے ساتھی کا حشر دیکھا تو نیزہ تان کر وار کر دیا۔ عبداللہ بن عمیر نے ڈھال پر روکا، دونوں طرف سے وار ہوتے رہے۔ آخر سالم بھی واصل جہنم ہو گیا۔ یزیدی لشکر کا پورا دستہ پہنچ گیا۔ حسین علیہ السلام کا اکیلا سپاہی عبداللہ بن عمیر تیغ زنی کے جوہر دکھا رہا ہے۔ عبداللہ کی بیوی وہب بھی ساتھ تھی۔ شوہر کو گھرے ہوئے دیکھا تو بے قرار ہو گئی، لکڑی کی لاٹھی اٹھائی اور میدان کی طرف دوڑی۔ عبداللہ نے لڑتے لڑتے اسے دیکھا تو زور سے چلائے، اے وہب، واپس چلی جاؤ، یہ لڑکیوں کی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن وہ نہ رکی۔ امام عالی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آواز دی، اے وہب، رک جاؤ۔ وہب رک گئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحمت کرے، جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے، واپس پلٹ جاؤ۔ عبداللہ بن عمیر پوری طرح دشمنوں میں گھر چکا تھا۔ تلواروں کی باڑھ آ رہی تھی اور یوں ریگ زار کربلا کا پہلا شہید داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ آپ کی بیوی وہب بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئیں۔ بعض روایات کے مطابق جناب حر بن یزید ریاحی میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں، اور بعض روایات کے مطابق جناب عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ عبداللہ بن عمیر کو شہید کر دینے کے بعد ابن زیاد کے بائیں بازو کے چند دستے حملہ آور ہوئے تو امام عالی مقام علیہ السلام کے ساتھی زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے اٹھا لیے۔ نیزوں کی انیاں سیدھی دشمن کے گھوڑوں کی گردن تک پہنچ جاتی تھیں۔ کئی ایک گھوڑے زخمی ہو گئے اور فوج اشک آگے بڑھنے کے بجائے واپس لوٹ گئی، اور پھر ایک کا مقابلہ ایک سے شروع ہو گیا۔
امام علی مقام علیہ السلام کا ایک ایک سپاہی اجازت طلب کر کے میدان میں جا رہا تھا اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھا رہا تھا۔ جناب خاندان کے 2 نوجوان امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ابن اخی کیوں روتے ہو؟ ابھی چند لمحوں کے بعد تم بھی چشمہ کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ انہوں نے روتے ہوئے ہی جواب دیا، یا امام، ہم اپنے لیے نہیں روتے، ہمیں تو آپ کی مصیبت پر رونا آتا ہے۔ ہمیں تو اس بات پر رونا آتا ہے کہ دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، مگر ہم آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ کاش ہماری ہزاروں جانیں ہوتیں اور ہم بار بار آپ پر قربان ہوتے رہتے، اس طرح شاید ان خونخواروں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا اور یا امام آپ بچ جاتے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیک جذبے کی جزا عطا فرمائے۔ ہم سب ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں اور یہ مشیت الہیہ ہے جس کو ہر حال میں تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ امام علیہ السلام نے خدا حافظ فرما کر اجازت فرما دی۔ دونوں نوجوان میدان میں آئے، ایک ایک کو بلاتے رہے اور قتل کرتے رہے۔ دشمن نے بہادروں کی تلوار کے جوہر دیکھے تو پورا دستہ بھیج کر گھیرے میں لے لیا۔ حسینی سپاہیوں نے پوری جوان مردی سے سپاہیوں کے پورے دستے سے مقابلہ کیا۔ وہ دشمنوں کا مقابلہ بھی کر رہے تھے اور بلند آواز سے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ بھی پکارتے جا رہے تھے۔ بالآخر جسموں پر تیروں اور تلواروں کے کئی زخم کھانے کے بعد جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے بعد حضرت حنظلہ بن اسد امام علی مقام علیہ السلام سے اجازت طلب کر کے میدان جنگ میں آ گئے۔ میدان جنگ میں گھوڑا پھیرتے ہوئے قوم اشق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر قوم عاد و ثمود کی طرح عذاب نہ مسلط کیا جائے۔ ابھی ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ساتھیوں کی جانیں راہ خدا میں قربان ہوئی ہیں۔ ابھی ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا خاندان محفوظ ہے، اور ابھی بھی وقت ہے کہ تم خود کو عذاب الہی سے بچا لو۔ یاد رکھنا، حسین علیہ السلام کو قتل کر کے تم چین کی زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ جناب حنظلہ ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کے گرد کئی تیر سنسناتے ہوئے آ کر گرے اور ساتھ ہی آواز آئی کہ تقریر ختم کرو۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا۔ حسین علیہ السلام کا سپاہی بڑی جوان مردی سے لڑتا رہا اور دشمنوں کو واصل جہنم کرتا رہا، اور پھر کئی دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہو گیا۔ لشکر یزید جلد از جلد اس جنگ کو ختم کر دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ لوگ بڑھ بڑھ کر شدید حملے کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ خیال بھی افسوس کا باعث بنا ہوا تھا کہ ہماری تعداد اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود ان چند لوگوں پر ہم فتیاب نہیں ہو رہے۔ اب انہوں نے پھر چاروں سمت سے زبردست حملہ کر دیا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنے گھوڑے چھوڑ دیے اور پیدل ہو گئے۔ انتہا کا زبردست معرکہ تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے کئی ساتھی اس حملے میں کام آ چکے تھے، تاہم یزیدیوں کو منہ کی کھانا پڑی تھی۔ اس معرکے میں جناب حبیب بن مزاح، عمر بن خالد، سعد مولا اور جبار بن حارث اور مجمع بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اب جنگ انتہا کے شدید دور میں داخل ہو چکی ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کے بیشتر ساتھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جن میں پسران عقیل اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادے بھی شامل ہیں۔ دوپہر بھی قریب آتی جا رہی ہے اور جنگ بھی شدید ہوتی جا رہی ہے۔ میدان کربلا میں ہر طرف خون ہی خون دکھائی دے رہا ہے۔ جنگ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ دونوں جانب سے ایک ایک 2 جوان میدان میں آتے ہیں اور تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں، مگر حسین ابن علی علیہ السلام کے بہادروں کا رنگ جوان مردی کچھ اور ہی ہے۔ ان میں سے جو بھی جاتا ہے وہ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اس وقت شہید ہوتا ہے جب اسے فوج کے کئی دستے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ بصورت دیگر اکیلے کے سامنے جو بھی آتا وہ ضرور قتل ہو جاتا۔ یزیدی فوج کے دائیں بالو کے سپہ سالار عمر بن الحجاج نے یزیدیوں کو ہلاک ہوتے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگا، لوگوں پہلے یہ تو اندازہ کر لو کہ تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو۔ یہ ابن حیدر علیہ السلام کے ساتھی ہیں اور جان پر کھیلے ہوئے ہیں۔ ایک ایک کر کے ان کے مقابلے پر نہ جاؤ، سب کے سب قتل ہو جاؤ گے۔ ایک کے مقابلے میں ایک مت جاؤ اور اکٹھے ہو کر بھرپور حملہ کر دو۔ یہ مٹھی بھر افراد ہیں، تم تو ان کو پتھروں سے بھی مار سکتے ہو۔ ابن سعد نے بھی اس کی رائے کو پسند کیا اور ایک کے مقابلے میں ایک جانے سے منع کر دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دے دیا۔ دشمن نے اگرچہ پوری قوت سے حملہ کیا تھا، مگر حسینی جوانوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدیوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کے گنتی کے چند سپاہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح چٹان بن کر سامنے کھڑے تھے اور بھرپور حملہ کر دینے کے باوجود لشکر یزید کو پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ دشمن کی فوج پیچھے ہٹی تو ان کے مقتولوں کے ساتھ ایک حسینی جوان اور نام بھر بہادر حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ حسین ابن علی علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ آپ نے پرحسرت نگاہوں سے دیکھا اور ٹھنڈی آب بھر کر فرمایا، میرے رفیق و ہمدم، اللہ تجھ پر انوار رحمت کی بارش کر۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی،
فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، تو ان میں سے بعض نے اپنی منت پوری کر لی اور بعض شہادت کے منتظر ہیں۔ اب دشمن کا بایاں بازو حرکت میں آیا۔ دشمنوں کا مقابلہ اب جناب زہیر بن قین رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ وہ اس سمت کے سپہ سالار تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری جوان مردی سے یزیدیوں کا مقابلہ کیا۔ زہیر بن قین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھوڑا سب سے آگے بڑھا لائے۔ دوسری طرف ابن سعد اپنے جوانوں کو اشتعال دے رہا تھا۔ زہیر نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے سعید باپ کی شکی بیٹے، اب بھی باز آ جاؤ اور امام علیہ السلام سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ ابن سعد نے کہا، زہیر تم ایک بہادر آدمی ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، اس لیے میرا کہنا مانو اور مجھے مشورہ دینے کے بجائے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرو۔ تم نے کئی ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا ہے، اب چند لمحوں بعد تمہارا یہ گرم اور جوان جسم ٹھنڈی لاش بن چکا ہوگا۔ میرا کہنا مانو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ جناب زہیر بن قین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن سعد تو پاگل ہو گیا ہے، حکومت کے لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ ابھی آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یزیدی لشکر کی طرف سے ایک تیر آیا اور آپ کے جسم کو چھوتا ہوا سن سے گزر گیا اور پھر برابر تیر برسنے لگے۔ زہیر ڈھال سے تیروں کو روکتے ہوئے اور ان کی زد سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور قریب جا کر اس قدر زور سے حملہ کیا جیسے بھوکا باز شکار پر جھپٹتا ہے، اور پھر متعدد دشمنوں کو فنا کرنے کے بعد داخل بہشت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب عبداللہ اور جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما بنو غفار کے دو جوان امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام سے اجازت طلب کر کے میدان کارزار میں آ گئے۔ نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمنوں کو تلوار کی باڑ پر رکھ لیا۔ جس طرف جاتے صفیں درہم برہم ہو جاتی۔ دشمنوں کی طرف سے تیر آیا اور ایک کی پشت پر پیوست ہو گیا، دوسرے نے گھوڑا بڑھا کر تیر کا پھل کھینچ کر پھینک دیا اور پھر جنگ میں مصروف ہو گئے، اور پھر بڑی جوان مردی اور بہادری سے لڑتے لڑتے راہ فردوس بری ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب سیف بن حارث اور مالک بن عبد، یہ دونوں بھائی ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے۔ یہ دونوں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام سے جنگ کی اجازت لے کر میدان کارزار میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پہنچے اور نہایت شجاعت اور بہادری سے لڑتے ہوئے شمع شبستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میدان کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے جناب حر بن یزید ریاحی نکلتے ہیں۔ حر کی تلوار دشمنوں کا خون چاٹ رہی ہے۔ حر کا جسم تیروں اور تلواروں اور نیزوں کی آنیوں سے چھلنی ہو چکا ہے، زخموں سے جسم چور چور ہے۔ اسی حالت میں امام علی مقام علیہ السلام کی جانب منہ کر کے آواز دی، ادرکنی یا ابن رسول اللہ، حسین میری مدد فرمائیے۔ جواب میں غیب سے ندا آئی، حر ادھر دیکھو، حوریں جنت تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ کسی بدبخت کا نیزہ جناب حر کے سینے پر پڑا، زخم گہرا تھا، جسم گرم تھا، گرنے لگے، زین کو تھام لیا، گھوڑے کی باگ کو کھینچا، امام علیہ السلام کے قدموں میں آ گئے، شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یاس بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، میرے آقا آپ کے نانا کے قدموں میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام دے دیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے گھوڑے سے تھام کر اتارا اور فرمایا، حر اس بے کس و پناہ کے حضور حسین ابن علی علیہ السلام کا سلام کہہ دینا، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ جناب حر بن یزید کے آخری لمحے ہیں، آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے حر کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ حر کو دونوں جہان کا آرام حاصل ہو گیا۔ حر نے حسرت بھری نگاہوں سے شہزادہ کونین کو دیکھا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ حر کی خوش نصیبی کی انتہا تھی۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگوش راحت میں لیٹا ہوا ہے اور امام علی مقام علیہ السلام اس کے چہرے کا غبار صاف کر رہے ہیں۔ حر نے آنکھیں کھول کر عرض کی، یا امام، روح نکل جانے کے لیے بے قرار ہے، زخموں سے درد کے طوفان اٹھ رہے ہیں، لیکن میں نے سینے سے اٹھنے والی آہوں کو روک رکھا ہے تاکہ آپ کی آغوش راحت کا تھوڑا سا اور مزہ لے لوں۔ اور پھر آخری بار حر نے درد میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ سے امام علیہ السلام کی طرف دیکھ کر عرض کی، یا ابن رسول اللہ، کیا آپ مجھ پر راضی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، حر ہم تم پر راضی ہیں، خدا تجھ پر خوش ہو اور تجھے خوش رکھے۔ یہ آخری گفتگو تھی۔ جناب حر بن یزید نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان جانے آفری کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میدان کربلا میں ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔
जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर की लाश के पास उनकी बीवी उम्मे वहब बैठी हुई थीं कि शम्र मलून ने उसको भी तलवार मारकर शहीद कर दिया। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के साथी जनाब हनफी इस परवाना हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म को इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की ढाल बना रखा था, क्योंकि दुश्मनों की तवज्जो का मरकज खास नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तीरों की ज्यादा बारिश इधर ही हो रही थी। तीरों की इस बरसात में परवाना शब्बीर जनाब हनफी आपके आगे खड़े। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने कई बार उनको पीछे करना चाहा, मगर वो आपके आगे खड़े हो जाते। जनाब हनफी का पूरा जिस्म तीरों में परोया जा चुका था और इसी तरह तीर खाते हुए ये परवाना हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम वासिल फिरदौस से बरी हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीदी लश्कर की तरफ से हल मिन मुबारस की सदाएं बेदम आ रही हैं। इधर इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के हजूर 4 खूबरू नौजवान 10 बस्ता खड़े होकर मैदान में जाने की इजाजत तलब करते हैं। ये चारों हजरत अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू बकर, हजरत मोहम्मद और हजरत उस्मान पुसरान शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम हैं। इनकी माँ उम्मुल बनीन इनके साथ आई हैं। शमर इनके सगे भाई का बेटा था। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि बहन के बेटे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम पर जाने कुर्बान कर देने के लिए बेताब हैं, और भाई का मलून बेटा इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को शहीद कर देने के लिए बेकरार है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान होते हैं और वो आपका सरे अक्तस काटता है। ये वही चारों शहजादे हैं जिनकी माँ और भाई अब्बास अलैहिस्सलाम समेत 6 अफराद के लिए इब्ने ज़ियाद से अमान नामा लिखवा कर लाया था, और उन्होंने वो अमान नामा ठुकरा दिया था और कहा था, बेवकूफ़, हमें तो अमान देता है और इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहता है। और अब ये इस वक्त के मुंतज़िर हैं कि शहज़ादा ज़हरा अलैहिस्सलाम इजाज़त मरहमत फरमाकर अपने बाप अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के दरबार में सुरखरू करें। इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हैदर के बेटो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तुम सब भाई होने का हक अदा कर रहे हो। तुम सब मेरे इम्तिहान में बराबर के शरीक हो। तुम्हारी मुक़द्दस कुर्बानियाँ लोहे आलम पर नक्श फल हजर बनकर दुनिया वालों को हमेशा दरसे अखुवत देती रहेंगी। हम सब बहुत जल्द एक ही मकाम पर जमा होने वाले हैं, मगर मेरा ये इम्तिहान किस कदर सब्र आज़मा है कि मैं अपने भाइयों को ज़बा होते देख रहा हूँ। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की शफ़क़त आमेज़ गुफ्तगू सुनी तो चारों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इंतहा की रक़्क़त से दरबार हुसैन अलैहिस्सलाम में अर्ज़ किया, या इमाम, ये आपका करम है जो हम ग़ुलामों पर इस कदर शफ़क़त फरमा रहे हैं। हमारे हक़ ग़ुलामी को अख़ुव्वत का नाम देना आपकी बंदा परवरी है, वरना हम तो अब भी आपको इमाम और ख़ुद को ग़ुलाम ही समझते हैं। आप इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, शहज़ादा बतूल रदियल्लाहु अन्हा हैं, जन्नत के सरदार हैं और हमारे ताजदार हैं। हमारे लिए ये फ़ख्र ही क्या कम है कि आपके अज़्म पर फ़िदा होने के सिले में क़यामत के दिन आपके परचम के नीचे हमें जगह नसीब होगी। या इमाम, दुश्मन बार बार आवाज़ दे रहा है, हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम आप पर निसार होने में सबकत हासिल कर सकें। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने सब की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा और अलविदा कहकर दुआ के लिए हाथ उठा दिए और बारगाह खुदावंद कुद्दूसी में अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे भाइयों की जानों का नजराना कबूल फरमा ले। शेर खुदा अलैहिस्सलाम के शेर एक एक करके मैदान में जाते हैं और ज़ोर से दुश्मनों की सफ़ों को दरहम बरहम कर देते हैं। हैदर अलैहिस्सलाम का एक एक शेर यजीद की सैकड़ों लूमड़ियों पर भारी है। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा मैदान जंग में क़ुव्वत हैदरी के वो जौहर दिखाते हैं कि दुश्मनों को पसीना आ जाता है। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम एक भाई का जंगी कारनामा मुशाहिदा करते हैं, फिर दूसरे का, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहते जा रहे हैं। चारों भाई यके बाद दीगरे मुतअद्दिद दुश्मनों को कत्ल और ज़ख्मी करने के बाद बारगाह हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम में पहुँच जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आले अकील और दीगर की शहादत। इन चारों के बाद बदर मुस्लिम जनाब अब्दुल्लाह बिन अकील, अब्दुर्रहमान और जाफ़र बिन अकील एक एक करके यूं दादे शजाअत देते हैं कि यजीद के लश्करी शाखे बीत की तरह कांपने लग जाते हैं। तलवारें चल रही हैं, तीरों की बारिश हो रही है, नेज़े तने हुए हैं, ज़मीन शोलाबार होती जा रही है, सूरज मुश्ताइल होता जा रहा है।
تلواروں کی چمک میں حسین علیہ السلام کا ایک ایک مجاہد حق جہاد ادا کرتے ہوئے امتحان حسین علیہ السلام میں شریک ہوتا جا رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور حسین علیہ السلام کے سپاہی ایک ایک کر کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں۔ میدان کارزار میں شہدائے کربلا کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لال اپنے امتحان کا ایک ایک پرچہ نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ حل کر کے ممتحن حقیقی کے دربار میں پیش کرتا جا رہا ہے۔ آپ نے کئی بار میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ کا کوئی نہ کوئی فدائی بڑھ کر حق جانثاری ادا کر دیتا۔ اب آپ نے پھر میدان میں جانے کا ارادہ فرمایا تو ایک نو خیز پھول آپ کے سامنے آ گیا۔ 15-16 سال کے خوب روح ہاشمی شہزادے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ یہ چاند کا ٹکڑا قاسم ابن حسن ابن علی علیہ السلام ہے، جو اپنے چچا جان پر فدا ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، قاسم میں تجھے قتل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے اب کسی نئے امتحان میں نہ ڈالو اور واپس خیموں میں چلے جاؤ۔ میں تم سے پہلے ظالموں کے ہاتھوں بھائی حسن علیہ السلام کی 2 خوبصورت تصویروں کے ٹکڑے کروا چکا ہوں۔ اب یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تجھے بھی موت کے منہ میں بھیج کر اپنے بھائی کے اولاد نرینے کو ختم کروا دوں۔ میرے لال، تم سے میرے بھائی کی نسل شروع ہوئی ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام نے چچا جان کی یہ فیصلہ کن گفتگو سنی اور تڑپ کر رہ گئے اور عرض کیا، چچا جان، کاش میرے بابا اس وقت موجود ہوتے تو مجھے اس محرومی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے چچا، میں چھوٹا ہی تھا کہ داغ یتیمی لگ گیا۔ دشمنوں نے میرے باپ کو زہر دے دیا۔ آپ کی پناہ میں آنے کے بعد مجھے کبھی محسوس نہیں ہو سکا کہ میں یتیم ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہی محسوس کیا کہ میرا باپ زندہ ہے۔ چچا جان، میری جان اون و محمد سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اگر انہیں آپ پر فدا ہونے کی اجازت مل سکتی ہے تو پھر مجھ کو محروم نہ کیا جائے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے بھتیجے کا یہ جذبہ ایثار اور درد میں ڈوبا ہوا کلام سنا تو آپ مضطرب ہو گئے۔ فرمایا، میرے بیٹے، تمہاری گفتگو نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں بھائی حسن علیہ السلام کو جواب کیا دوں گا کہ اس کی آخری نشانی بھی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا لی۔ تمہاری ماں کیا کرے گی؟ تمہاری پھوپھی کا کیا حال ہوگا؟ قاسم علیہ السلام نے عرض کیا، چچا جان، اگر خدا نخواستہ مجھے آپ پر نثار ہونے کا موقع نہ مل سکا تو میں اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا؟ رہا میری ماں کا پریشان ہونا تو میں ان سے اجازت لے کر آیا ہوں، پھپھی جان سے مل کر آیا ہوں۔ ان دونوں نے ہی میری کمر میں میرے ابا جان حسن ابن علی علیہ السلام کا پٹکا باندھا ہے۔ امی جان نے تلوار میری گردن میں خود حمائل کی تھی اور پھپھی جان نے فرمایا تھا، قاسم، اب تم بھی مجھے بھائی جان کے سامنے سرخ رو کر دو۔ امام علی مقام علیہ السلام چند لمحے خاموش ہوئے اور پھر اجازت مرحمت فرمائی۔ ادھر فوج یزید حلمن مبارس کے نعرے لگا رہی تھی، ادھر جناب قاسم بن حسن علیہ السلام میدان کارزار میں تشریف لائے۔ علی علیہ السلام کے شیر کا حلق پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ بار بار لبوں پر زبان پھیرتے ہیں مگر لا حاصل۔ زبان لبوں سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے اور لب زبان سے زیادہ خشک ہیں۔ باوجود اس شدت کی پیاس کے علی علیہ السلام کا لال میدان کارزار میں اس طرح چمک رہا تھا جیسے آفتاب زمین پر اتر آیا ہو۔ ابن سعد نے ارزق کو اس کے بیٹے کی موت کا منظر دکھاتے ہوئے طنز کیا کہ کاش تم کسی بچے سے جنگ کرنے کو اپنی توہین نہ سمجھتے۔ ارزق کو تو بیٹے کی موت نے پہلے ہی آتش فشاں بنا رکھا تھا کہ اس کا دوسرا بیٹا میدان میں پہنچ گیا۔ یہ پہلے سے بھی بڑا تھا، اس لیے قد و قامت میں بھی اس سے بڑا ہوا۔ اس نے آتے ہی امام قاسم علیہ السلام کی شان میں بکواس شروع کر دی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ ارزق کا بیٹا بکے جا رہا تھا کہ تم نے میرے شیر جیسے بہادر بھائی کو قتل کیا ہے، میں تیری ایک ایک بوٹی کے 100 ٹکڑے کر کے تمہارا قیمہ بنا دوں گا۔ جناب قاسم علیہ السلام نے بڑے پروقار انداز میں صرف اتنا فرمایا کہ تم چیختے کیوں ہو؟ انشاءاللہ تم بھی جلد ہی اپنے بھائی سے ملاقات کر لوگے۔ وہ جلا ہوا تو تھا ہی اور بھی مشتعل ہو گیا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور اندھا دھن وار پر وار کر رہا تھا۔ امام قاسم علیہ السلام اس کے ہر وار کو بیکار کرتے جا رہے تھے۔ جب اس کے کئی وار ضائع ہو گئے اور پھر اس نے زور سے ایسا وار کیا جس کو جناب قاسم علیہ السلام نے روک تو لیا، مگر آپ کے شانے پر ہلکا سا زخم آ گیا۔ پھر کیا تھا،
حیدر علیہ السلام کے شیر کا شیر بگڑ گیا اور گھوڑے کو چکر دے کر دشمن کے گھوڑے کی گردن کے نیچے نیزہ مارا۔ گھوڑا تڑپا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ ارزق کا بیٹا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ جناب قاسم علیہ السلام نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے شانے پر پوری قوت سے تلوار کا وار کر دیا۔ زخم لگتے ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ پوری قوت سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے جسم سے گردن کا بوجھ اتار دیا۔ ابن سعد نے ارزق کو اس بار طنز نہیں کیا تھا۔ پھر ارزق کو بیٹوں کی موت نے وحشی بنا دیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا اور میدان میں پہنچ جانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا کہ اس کا تیسرا بیٹا، جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ طاقتور تھا، جناب قاسم علیہ السلام کے سامنے آیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہ بھی واصل جہنم ہو چکا تھا۔ پھر ارزق سے پہلے ہی اس کا چوتھا بیٹا بھی پہنچ گیا اور اس کا حشر بھی پہلے تینوں سے مختلف نہیں تھا، اور جناب قاسم علیہ السلام کی تلوار کا یہ حال تھا کہ وہ ان کو کاٹتی چلی جا رہی تھی۔ اب ارزق کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ غصے کے ملے جلے اثرات اور جذبات اسے پاگل بنا رہے تھے۔ اس نے پوری قوت سے گھوڑے کو چابک رسید کیا اور شہزادہ حسن علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے دور سے اس کے تیور دیکھے اور بارگاہ خداوند قدوسی میں عرض کیا، پروردگار، قاسم کی اس درندے سے حفاظت فرما۔ ادھر اس نے آتے ہی جناب قاسم علیہ السلام کو للکارا، لڑکے تیار ہو جا، ملک الموت تیرے سر پر آ پہنچا ہے۔ آپ خاندانی وقار کے ساتھ اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور وہ بڑے زور و شور سے رجز پڑتا جا رہا تھا۔ میں دمشق کا پہلوان ہوں، شام و عراق کے بڑے بڑے بہادر میرا نام سن کر کانپ جاتے ہیں۔ میری تلوار اٹھتی ہے تو پھر دشمنوں کا خون چاٹ کر ہی دم لیتی ہے۔ میرا نام ارزق ہے۔ تم میرے 4 بہادر اور شہزور بیٹوں کے قاتل ہو۔ میری تلوار اب ان کا خون بہانا چاہتی ہے۔ تمہیں قتل کرنے کے بعد اہل بیت کے ایک ایک فرد کو موت کی نیند سلا کر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میں جنگی چالوں کا سب سے زیادہ ماہر ہوں۔ بڑے بڑے سپہ سالار میرے مشورے پر عمل کر کے دشمن پر فتح یاب ہوئے ہیں۔ وہ یہ بکواس کر ہی رہا تھا کہ امام قاسم علیہ السلام نے جنگی چال چلتے ہوئے اسے کہا کہ اپنے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھو۔ اس نے جیسے ہی نیچے مڑ کر دیکھا، امام علیہ السلام نے فوراً حملہ کیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ کہنے لگا، لڑکے تو نے مجھے دھوکے سے قتل کیا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس لیے کہ تم جنگی چالوں کے بہت ماہر ہو۔ چند ہی لمحوں میں ارزق کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو ابن سعد کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک ایک کے مقابلے کے لیے نہ جاؤ اور اکٹھے قاسم علیہ السلام پر حملہ کر دو۔ ان حالات میں کیا ہو سکتا تھا؟ ہاشمی شہزادے کی تلوار اپنے جوہر تو دکھا رہی تھی، مگر ایک دستہ ان پر ٹوٹ پڑا، پھر ایک کاری زخم بھی لگ گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے جس میں نازنین جسم پر 27 زخم آ چکے تھے۔ آپ زمین پر تڑپ رہے تھے اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے فریاد کر رہے تھے، یا ابن رسول اللہ ادرکنی، یا اما ادرکنی۔ اپنا کام کر کے سپاہی یزید کا بادل چھنٹ چکا تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام بھی قریب پہنچ گئے۔ بھتیجے کی پرعلم نداں سنی تو تڑپ کر رہ گئے اور فرمایا، بیٹا میرا تو امتحان ہے، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اور پھر امہ محترم کے ہاتھوں میں شہزادہ حسن علیہ السلام نے دم توڑ دیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ نے لاش کو کندھے پر اٹھایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے واپس تشریف لائے۔ ہو نہ بپا کیوں قیامت کا شور خیموں میں کہ لاش قاسم اکبر کی لا رہے ہیں حسین۔ جناب عباس علیہ السلام پرچم اسلام اٹھائے ہوئے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے خیموں کا پہرا دے رہے ہیں۔ پردہ نشینوں نے عباس علیہ السلام کو پیغام دیا، امام کو اندر بھیجو۔ امام علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے تو بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، خدا آپ کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے۔ بہن بے بس ہے، کاش عورتوں کو اذن جہاد ہوتا تو میں اپنے بھائی پر نثار ہو سکتی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہوں، دوسری عورتوں کی طرح باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ غریب الدیار ہوں، پردیس میں اپنے بھائی کا صدقہ بھی نہیں اتار سکتی۔ آپ سخی ماں کے بیٹے ہیں، اس مشکل وقت میں بھی آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، میری التجا قبول فرمائیے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے بہن کی درد میں ڈوبی ہوئی گفتگو سنی تو بے قرار ہو گئے۔ فرمایا، پیاری بہن حکم فرمائیے۔ بے شک حسین علیہ السلام غریب الدیار اور خود مشکلوں میں گرفتار ہے، مگر اپنی بہن کے حکم کو نہیں ٹال سکتا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو ہلکی سی تازگی چہرے پر آ گئی۔ آپ نے پکار کر کہا، آ جاؤ۔ آپ کی آواز سن کر 2 چھوٹے بچے اپنے قد سے بھی بڑی تلواریں زیب تن کیے حاضر ہو گئے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے بچوں کو تلواریں لیے دیکھا تو فرمایا، زینب یہ کیا ہے؟ جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بھائی یہی التجا تھی کہ آپ میری چھوٹی سی نظر قبول فرما لیں۔ مجھ پردیسن کے پاس اس وقت بھائی کا صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہی 2 بچے ہیں، سو بھائی کا صدقہ اتار رہی ہوں، کچھ تو رد بلا ہو جائے گا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رو کر فرمایا، زینب، حسین علیہ السلام کے دل کو مزید زخمی نہ کرو۔
آپ تو میرے ساتھ ہر دکھ درد میں پہلے ہی شریک ہیں۔ اگر زیادہ ہی خیال ہے تو میں انہیں قبول کر کے تمہیں واپس کر دیتا ہوں۔ ابھی تو ان غنچوں کو پھول بننا ہے۔ دکھی حسین علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ یہ جوان ہوں، میرے چچا جعفر طیار علیہ السلام کی نسل بڑھے، نسل زینب رضی اللہ تعالی عنہا میں اضافہ ہو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے ہوئے عرض کی، بھائی مجھے مایوس نہ کرو، میری یہ نظر قبول فرماؤ۔ میں آپ کو اپنی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پردہ داری کا واسطہ دیتی ہوں، باپ علی علیہ السلام کی سخاوت کا واسطہ دیتی ہوں، نانا جان کی نورانی دستار کا واسطہ دیتی ہوں، میرا یہ ناچیز ہدیہ نذرانہ قبول فرما لو۔ بھائی حسین علیہ السلام، اگر آپ نے ان بچوں کو اذن شہادت نہ دیا تو یہ نانا علی علیہ السلام اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جعفر طیار علیہ السلام دادا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں گے؟ بھائی میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دیتی ہوں جس کے حکم پر آپ مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، میری قربانی قبول کر لو۔ بہنوں کا تو بھائیوں پر بہت حق ہوتا ہے، اور آپ تو سخی ماں اور سخی باپ کے بیٹے ہیں، مجھے محروم نہ کرو۔ امام علی مقام علیہ السلام نے بچوں کی طرف دیکھا، بچے دوڑ کر قدموں میں گر پڑے۔ امی ٹھیک کہتی ہیں ماموں جان، ہم علی علیہ السلام کے نواسے اور جعفر طیار علیہ السلام کے پوتے ہیں، ہم میدان میں جا کر ابھی آپ کے سارے دشمنوں کو قتل کر دیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ امی کی بات ضرور مانیں۔ ماموں جان دیکھیں ہماری تلواریں کتنی تیز ہیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی مجاہدانہ گفتگو سنی تو بہت متاثر ہوئے۔ بچوں نے ماں کی یاد کرائی ہوئی گفتگو دہرا دی اور ماموں جان کو منا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ امام علی مقام علیہ السلام بچوں کو اجازت دے کر واپس تشریف لے آئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بچوں کو خوب آراستہ کیا، پانی کے بغیر خشک زلفوں میں کنگھی کی، سرما لگایا، چھوٹے چھوٹے دوپٹے باندھے۔ علی علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں تلوار لہرا کر دکھائی کہ اس طرح جاتے ہی دشمنوں پر زور سے چلانا، اور پھر سینے سے لگایا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ صبر سامنے آیا، فوراً دونوں بچوں کو علیحدہ کر دیا اور کہا جاؤ اور جلدی کرو۔ بچے چلنے لگے، پھر واپس بلایا، آغوش میں لیا، جلدی جلدی ان کی پیشانیوں کو چوما اور خیمے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ جگر کے ٹکڑوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں اور فرما رہی تھیں، میرے بیٹوں مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں درندوں میں بھیج رہی ہوں۔ ماں کے دل کے ٹکڑوں، ماں مجبور ہے، خدا حافظ میرے جگر پارو، خدا حافظ۔ بچے تلواریں لہراتے ہوئے میدان میں گئے تو شمر ملون نے آواز دی، حسین جوان ختم ہو گئے ہیں جو بچوں کو بھیج رہے ہو؟ امام علی مقام علیہ السلام خاموش رہے۔ اون نے فرمایا، بے وقوف، ہم بچے نہیں، ہمارے ساتھ مقابلہ کرو پھر پتہ چلے گا۔ محمد نے کہا، اگر تو اتنا بہادر ہے تو سامنے آ، ہم چیر کر رکھ دیں گے۔ شمر نے کہا، میں جانتا ہوں تم زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہو، مگر زیادہ بہادر نہ بنو، یہ علی علیہ السلام کا گھر نہیں، میدان کربلا ہے۔ پھر چند سپاہی ان کی طرف بڑھنے لگے۔ بے غیرت حاکم کے بے غیرت سپاہیوں کو بچوں کو دیکھ کر ویسے ہی شرم آ جانا چاہیے تھی، مگر ان میں تو غیرت اور شرم کا نام بھی نہیں تھا، وہ تو وحشت اور بربریت اور درندگی کے پتلے تھے۔ ظالم سے ظالم دشمن بھی بچوں کو دیکھتا تو کہتا واپس چلے جاؤ، مگر شمر نے ان سے کہا تھا کہ اپنے ماموں اور امی کو چھوڑ کر ہمارے پاس